الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حق کہنے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا. آج یہ مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ جامع مسجد حسنین و ریحان کی اس بزم کے اندر الحمدللہ کثیر تعداد میں بچے موجود ہیں. کثیر تعداد میں یہ حفاظ کرام جو کہ زیر تعلیم ہے. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے صبح و شام قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ان کی زندگیوں کو روشن فرما دے. اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کے ماں باپ کو عمر درازی بالخیر عطا فرما دے. اللہ اس قرآن کی برکت سے ان سب کے گھروں میں رزق کے خزانے عطا فرما دے. تو آج ہم والدین کے متعلق کچھ سماعت فرمائیں گے کہ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے وقف کیا. آج نفسا نفسی کا دور ہے. ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، اور اس نازک دور کے اندر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے ان کو کام کاج میں ڈال دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے گیراج میں بیچارے صبح سے شام تک گاڑیوں کا کام سیکھتے ہیں، کچھ درزیوں کا کام سیکھتے ہیں، کچھ کٹنگ کا کام سیکھتے ہیں، کچھ ہیئر ڈریسر میں کام سیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صبح و شام کچھ بچے کچرا وغیرہ چنتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ تو اللہ کا کروڑہ کروڑ شکر ادا کریں کہ اس مالک نے آپ کو پاک صاف کر کے، صاف ستھرا کر کے، وضو کروا کے اچھی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا بخشی. سبحان اللہ. ایسی بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ ہم شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو شکر ادا نہیں کر پاتے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق بخش دی، موقع فراہم کر دیا زندگی میں کہ آرزو ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے. آرزو ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کاش کہ آپ قرآن کے حافظ بن جائیں، باعمل عالم دین بن جائیں، اور دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر دین کا پرچم لہرائیں اور دین متین کی خدمت کریں اور اصحاب کی سنت کو پورا کریں، حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں، اپنے بزرگان دین کی سنت کو پورا کریں کہ وہ کہاں سے چلے، کہاں دین پہ لایا، اور آج یہ دین ہم تک پہنچا. بر صغیر پاک و ہند میں آئے اور دین اسلام کا کام کیا. کہیں آپ دیکھتے ہیں داتا گنج بخش حجویری ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں عبداللہ شاہ غازی ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں
امام بری سرکار ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں گولڑا شریف سرکار ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں بابا شاہ جمال ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں بابا شاہ کمال ہیں، کہیں دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام بزرگان دین کہاں کہاں سے چلے، وہ دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ آپ پیروں کے پیر، ولیوں کے سردار، سید الثقلین الحسن والحسینی، قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہاں سے چلے اور کہاں آپ نے دین متین کی خدمات سر انجام دی؟ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم دین متین کی خدمت کریں گے۔ آج ویسے میں نے جو آپ کو مختصر سی آیت مقدسہ پڑھ کر سنائی ہے وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ دن میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما دے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، التحیات میں جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بتائیے اللہ کی کتنی کروڑہ نعمتیں آپ پر اور آپ کے والدین پہ برستی ہوں گی۔ تو آج کا میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج پوری دنیا میں ان لوگوں کو ہے کہ جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو کوشاں ہیں، شب و روز اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو محنت کروا رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ایک برادرانہ بھائیوں کا مشورہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں، اپنے بچوں کو دینی احکام بھی سکھائیں، ان کو بتائیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے ہمارے احکام پورے نہیں ہو جاتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اللہ رب کریم کے کیا فرامین ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کو بتائیں نماز کیا ہے، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحب اعمال کیا ہیں۔ جب ہم یہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ چیزیں بتائیں گے تو پھر دین اسلام کا فروغ گھر گھر پہنچے گا، تو پھر کوئی گھر بھی ایسا نہ ہوگا کہ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو رہی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین متین کی خدمت سے ان کو سرشار کریں، ان کے ذہنوں میں دین کی اہمیت پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا دین اسلام کا سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، دین متین کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب والدین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو دین اسلام کا پیغام دیں گے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور و ضرور دین متین کی خدمت کے لیے، دین متین کے کام کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے دینی مدارس، دینی مساجد میں بچوں کو داخل کروائیں، اور علماء کی تقاریر، علماء کے بیانات سنوائیں، تاکہ ان کے دل پہ چوٹ کریں اور وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، دین کا کام کریں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیا کے کام کاج بھی کریں،
لیکن دین اسلام جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ رزق حلال کماتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت افضل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں میرا یہ پیغام جا رہا ہے، میرا پیغام سن رہے ہیں، کوشش ہے، دعا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ اللہ رب کریم ہمارے اس پیغام کو سمجھنے کی، عام کرنے کی، جو میرا یہ پیغام سنیں وہ اس پیغام کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔